نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج و تاج ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، کردار صحابہ، للکار صحابہ، گفتار صحابہ، کردار صحابہ، نعرہ تکبیر۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، قابل صد احترام چکرالی کے غیرت مند صحابہ اکرام کے سپاہیوں، اہل بیت کے پروانوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل گواہان نبوت کے عنوان سے معنون، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن ساتھیوں نے محنت کر کے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے۔ جو ساتھی دور دراز سے سفر کر کے اس محفل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے، اور قرآن مجید کے اس محفل کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، میں نے کہیں دور پہنچنا ہے اور وہاں بھی ساتھی انتظار میں ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی مختصر بیان کرنا پڑ رہا ہے، اسی لیے آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ کی توجہ میری طرف رہے اور میں اپنے معافی ضمیر کو آسانی سے آپ تک پہنچا سکوں۔ آج آپ نے اپنے پروگرام کا جو عنوان رکھا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، گواہان نبوت، کہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے گواہ کون ہے؟ سستی کا مظاہرہ نہ ہونا چاہیے۔ کون ہے بھائی؟ گواہ
اگر سچے نہ ہوں تو مقدمہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو مقدمے کو جھوٹا کرنا چاہتا ہے وہ گواہوں کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر مقدمہ اس کو توڑنا ہے، غلط کرنا ہے، تو اس کے گواہوں کو ہٹ کرو، مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے گواہ صحابہ ہیں، اور جو طبقہ صحابہ اکرام کو ہٹ کرتا ہے اور اعتراضات صحابہ پہ کرتا ہے، اصل وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ اگر کسی کے گنمینوں پہ کوئی حملہ کرے، محافظوں پہ حملہ کرے، وہ وہی ہوگا جو اصل کا دشمن ہوگا۔ نہیں سمجھے بھائی، نواز شریف کے جو محافظ ہیں ان پر حملہ تو وہی کرے گا جو نواز شریف کا دشمن ہوگا۔ عمران خان کے جو محافظ ہیں ان پر حملہ تو وہی کرے گا جو عمران خان کا دشمن ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے جو محافظ تھے وہ کون تھے؟ بولو بھائی۔ تو صحابہ پہ حملہ وہی کرے گا جو حضور کا دشمن ہوگا۔ گواہان نبوت یہ بڑا پیارا عنوان ہے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت کے گواہ کون ہیں؟ کون ہے بھائی؟ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آنکھوں سے دیکھنے والے، حضور علیہ السلام پر وحی کو اترتا دیکھنے والے، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بدر کے گواہ، احد کے گواہ، معراج کے گواہ، نبوت کے گواہ صحابہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں ایک پہلو پہ بات کروں گا کہ صحابہ کا دشمن بڑا ہوشیار ہے، وہ رنگ بدل بدل کے صحابہ پہ اٹیک کرتا ہے، رنگ بدل بدل کے صحابہ پہ حملہ کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ جی ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے۔ اب ہمارے آدمی انہیں کیا پتا بنو امیہ کیا ہے؟ جی ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے۔ اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت یاد کروائی ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو۔ جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ کس نے جوڑ دیا؟ اللہ نے جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر اللہ کی نعمت کے بسبب آپس میں تم بھائی بھائی ہو گئے۔ آپس میں کیا ہو گئے؟ بھئی یہ قبیلہ اوس ہے، یہ قبیلہ خزرج ہے، ان کی اسلام سے پہلے لڑائیاں ٹکراؤ رہے۔ یہ قبیلہ بنو ہاشم ہے، یہ قبیلہ بنو امیہ ہے، ان کا پہلے آپس میں کھچاؤ، ٹکراؤ، لڑائی، مقابلہ اگرچہ رہا بھی ہے، لیکن اسلام کے بعد اللہ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے۔ اللہ نے تمہارے دلوں کو۔ اب آئیے میں تھوڑا آپ کو خاندانی پس منظر بتا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہاں تک تو اکثر یاد ہوتا ہے نا۔ اب عبد مناف کا بیٹا جو ہاشم ہے، اس ہاشم کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنو ہاشم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور عبد مناف کا پوتا ہے امیہ بن عبد الشمس، اس امیہ کی اولاد کو کہا جاتا ہے بنو امیہ۔ اب دادا دونوں کا ایک ہی ہے، عبد مناف، اور یہ بنو امیہ اور بنو ہاشم آپس میں چچا زاد بھائی ہے۔ کیا ہے؟
چچا زاد بھائی ہیں. اسلام سے پہلے اگرچہ ان کی عداوت تھی بھی صحیح، لیکن اللہ نے وہ عداوت ختم کر کے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا. اب یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے، حالانکہ بنو امیہ قبیلے میں بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں. بنو امیہ قبیلے میں بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں. بنو ہاشم میں گزرے ہیں، بنو امیہ میں گزرے ہیں. اسلام نے کسی قبیلے کو ہٹ نہیں کیا، اسلام نے لکیر کھینچی ہے ایمان اور کفر کی. اگر کوئی اسلام لے آتا ہے چاہے وہ جس بھی قبیلے کا ہو وہ ہمارا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتا چاہے ہمارا جتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو وہ ہمارا ہو سکتا. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب آئیے دیکھیں، جو کہتے ہیں ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. کتنی بھائی بولو کتنی ہیں؟ 4 بیٹیاں ہیں. حضور علیہ السلام نے 3 بیٹیاں بنو امیہ میں دی اور 1 بیٹی بنو ہاشم میں دی. آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ان میں سے ایک بیوی کا نام حضرت رملہ ہے، جس کی کنیت ام حبیبہ ہے. یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہے. پتہ چلا بنو امیہ میں نبی نے نکاح دیے بھی ہیں، نکاح لیے بھی ہیں. بنو امیہ میں حضور نے نکاح، بولو بھائی، نکاح دیے بھی ہیں، نکاح لیے بھی ہیں. اور نہج البلاغہ کے اندر ایک روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں فَنَّكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا، ہم نے بنو امیہ میں نکاح دیے بھی ہیں، نکاح لیے بھی ہیں. نبی بھی بنو امیہ کے ساتھ رشتہ داری کرتے نظر آتے ہیں. حضرت علی بھی بنو امیہ کے ساتھ رشتہ داری کرتے نظر آتے ہیں. حضرت حسین کی ایک بیوی کا نام حضرت لیلہ ہے. یہ حضرت لیلہ کون ہے؟ یہ حضرت لیلہ امیر معاویہ کی سگی بانجی ہے. امیر معاویہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت حسین بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں. پتہ چلا کہ جس طرح بنو امیہ میں رشتہ نبی نے کیا ہے، علی نے بھی کیا ہے، تو حسین نے بھی کیا ہے. یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کی آیت پہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے جو جوڑ لگایا تھا وہ کچا نہیں بلکہ پکا ہے. کیا ہے بھائی؟ آگے چلیے، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام حدیبیہ پر تھے تو اطلاع ملی کہ ظالموں نے عثمان کو شہید کر دیا. پیغمبر نے تمام صحابہ کو جمع کر کے یوں نہیں کہا چلو بھائی چلو ہم تو واپس چلے، کیونکہ عثمان تو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے. پیغمبر ایسا نہیں کر گزرے، لیکن نبی نے تمام صحابہ کو جمع کر کے میدان میں آ کر کہا کہ جو عثمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے محمدی ہاتھ پہ بیعت کرے. صدیق اکبر نے بھی بیعت کی ہے، فاروق اعظم نے بھی بیعت کی ہے. تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، علی نے ہاتھ پیچھے نہیں کیا. علی نے ہاتھ پیچھے، بھئی میں کیوں بیعت کروں، یہ تو بنو امیہ کے تھے. حضرت علی نے یوں کہہ کر ہاتھ پیچھے، بولو بولو، ہاتھ پیچھے نہیں کیا. نبی بیعت لے رہے ہیں، صدیق اکبر نے بیعت کی ہے، فاروق اعظم نے بیعت کی ہے. حضرت عثمان کی بیعت بواسطہ نبی ہو گئی ہے اور حضرت علی بھی بیعت کر رہے ہیں. پتہ چلا بنو امیہ سے نفرت کا سبق نہ نبی نے دیا ہے، نہ علی نے دیا ہے، نہ حسین نے دیا ہے. بنو امیہ سے نفرت کا سبق یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کا ہے. اسلام کا حضور علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں، جس کے لیے لے رہے ہیں وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. حضرت علی بیعت کر رہے ہیں اور جس کے لیے کر رہے ہیں وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. نبوت بھی میدان میں ہے اور علی بھی
میدان میں ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے عرشوں سے قرآن نازل کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مومنین کہا. ایک تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے پھرتے ہیں, قدم قدم پہ کہتے ہیں مومنین مومنین مومنین. ایک تو یہ ہیں جو اپنے کو مومن کہتے ہیں, لیکن ایک طبقہ وہ ہے جن کو عرشوں سے رب کہتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین, جن کو رب نے مومن کہا. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا. یہاں توجہ کی بات یہ ہے, دیکھیے جناب, صحابہ نمازیں بھی پڑھتے تھے, صحابہ تلاوتیں بھی کرتے تھے, صحابہ تہجد بھی پڑھتے تھے, صحابہ جہاد بھی کرتے تھے, صحابہ عبادتیں کرتے تھے, ریاضتیں کرتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز پڑھنا رب کے رضا کا سبب ہے, تہجد پڑھنا رب کے رضا کا سبب ہے. لیکن جب صحابہ کے لیے, ایک صحابی کے لیے میدان میں آئے, اللہ نے اپنی رضا کو عرشوں سے نازل کر دیا. نماز تو پڑھتے تھے, نماز پڑھنے سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے, لیکن قرآن کی آیت رضا کی نہیں اتر رہی تھی. وہ زکوٰۃ بھی دے رہے تھے, خیرات بھی دے رہے تھے, عرشوں سے رضا کا اعلان نہیں آ رہا تھا. اگرچہ رب راضی ہو رہا تھا, لیکن عرشوں سے اعلان تب آیا جب ایک صحابی کے ناموس کے لیے جمع ہو. ایک صحابی کے لیے ناموس کے لیے جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا البتہ تحقیق راضی ہو گیا. راضی, بولو بولو, راضی ہو گیا. اللہ راضی ہوگا نہیں, راضی ہو گیا. راضی. اب جن سے راضی ہو گیا ان میں حضرت ابو بکر بھی ہیں, حضرت عمر بھی ہیں, حضرت عثمان بھی ہیں بواسطہ نبی, اور حضرت علی بھی ہیں. اللہ ان سے راضی, بولو بولو, اللہ ان سے راضی. اب یہ بڑے پریشان ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے, ابھی سے یہ سند آ گئی. ہم نے تو آگے چل کر یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے خلافت پہ قبضہ کیا. ہم نے آگے چل کر یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے باغ فتح پہ قبضہ کر لیا. ہم نے آگے جا کر یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے متے جیسی عظیم عبادت کو روک دیا. ہم نے آگے چل کر یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے تراویح جیسے گناہ کو جاری کر دیا. یہ سارے اعتراضات تب اثر کریں گے جب یہ سند ٹوٹے. اللہ نے یہ بند باندھ دیا ہے کہ میں راضی ہو گیا. اب ان کا کوئی ایک اعتراض بھی ٹھہرتا نہیں, ایک اعتراض بھی ٹھہرتا نہیں, بچتا نہیں کہ اللہ جن سے راضی ہو جائے ان پر کیا اعتراض. پھر آگے کہتے ہیں جی نہیں اس وقت اللہ راضی ہو گئے تھے, لیکن آگے چل کر انہوں نے ایسے ویسے کام کیے, اللہ پھر ناراض ہو. توجہ بھائی, ہاں ہم اگر کسی سے راضی ہو جائیں, کل وہ الٹے سیدھے کام کرے, ہم کہیں یار ہمیں کیا پتا یہ ایسا نکلے گا, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ جب رضا کا اعلان کر رہا ہے, اللہ تو جانتا ہے ان کے سینوں میں کیا ہے. جانتا ہے نہیں جانتا؟ فعالم ما فی قلوبہم, اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے. اللہ یہ بھی جانتا ہے 10 سال کے بعد یہ کون سے عمل کریں گے. اللہ یہ بھی جانتا ہے آخری وقت تک یہ کون کون سے عمل کریں گے. اللہ جن سے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے, اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آخری گھڑی تک کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ کی مرضی کے خلاف. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر آگے چل کر انہوں نے خاتون جنت کے گھر کو آگ لگانی ہوتی تو اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہوتا نا, تو اللہ ایسوں سے رضا کا اعلان کرتے. لیکن اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا ہے,
پتہ چلا یہ الزام غلط ہے، باغ فدق پہ قبضہ کر دیا، یہ الزام غلط ہے، خلافت پہ قبضہ کر دیا، یہ الزام غلط ہے، خاتون جنت کے گھر کو آگ لگا دی، یہ الزام غلط ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی حوالہ نہ ہو، کوئی کتاب نہ ہو، قرآن کی یہ آیت لے جاؤ اور رافضی کے ایک ایک اعتراض کو قرآن کی آیت سے جھٹلا سکتے ہو۔ سارے اعتراض غلط ہیں کہ اگر یہ یوں آگے چل کر گڑبڑ کرتے تو اللہ کے علم میں تو پہلے سے ہوتا، تو اللہ ایسوں سے راضی کیسے ہوتے؟ یہ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ عرض کر رہا تھا یہ بات ضمن میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کا لگایا ہوا جوڑ کچا ہے یا پکا ہے؟ بولو بھائی یہ کچا ہے یا پکا ہے؟ دیکھو بنو امیہ کے ساتھ رشتہ داری نبی بھی کر رہے ہیں، بنو امیہ کے ساتھ رشتہ داری علی بھی کر رہے ہیں، بنو امیہ کے ساتھ رشتہ داری حضرت حسین بھی کر رہے ہیں، بنو امیہ کے دفاع کے لیے نبوت بھی میدان میں ہے، بنو امیہ کے دفاع کے لیے علی بھی میدان میں ہے۔ پھر اس دفاع کو اللہ نے پسند کر کے اور رضا کا اعلان عرصوں سے کر دیا۔ نعرہ تکبیر، وقت انتہائی مختصر، خیر بھائی وقت مختصر ہے، توجہ کیجئے، آگے چلیے میں بتاتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان پیغمبر کے سسر ہیں، یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج اگر ہم رشتہ داری کرتے ہیں، جہاں نکاح کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، دیکھ بھال کے کرتے ہیں، ان کے چلنے کو دیکھتے ہیں، بیٹھنے کو دیکھتے ہیں، کردار کو دیکھتے ہیں، رہن سہن کو دیکھتے ہیں، اگر کہیں ڈاؤٹ نظر آتا ہے ہم رشتہ نہیں کرتے۔ کیا نبی نے رشتہ داری آنکھیں بند کر کے کی تھی؟ آنکھیں کھول کے کی تھی نا؟ تو حضور جہاں رشتہ داری کرے تو وہ خاندان تو حضور کا انتخاب شدہ ہے نا، اور وہ خاندان بنو امیہ ہے۔ حضرت ابو سفیان نبی کے سسر ہیں، بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت ام حبیبہ نبی کی زوجہ ہیں، بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نبی کے سالے ہیں، بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آگے چلیے، حضرت عباس بنو ہاشم کے عظیم بزرگ ہیں، نبی کے بھی چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں۔ چکرالی والوں، حضرت عباس کا انتقال ہوا مدینہ المنورہ میں 32 ہجری میں۔ بتاؤ حضرت عباس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ نبی کے بھی چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں۔ 32 ہجری میں مدینہ میں انتقال ہوا، بتاؤ حضرت عباس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ بتاؤں؟ حضرت عباس کا جنازہ حضرت عثمان نے پڑھایا۔ کس نے پڑھایا؟ اور حضرت عثمان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو حضرت عباس کے ورثاء جب جنازے نماز میں صفوں میں کھڑے تھے، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے، کوئی ایک حوالہ پیش کیجیے حضرت عباس کے ورثاء میں سے کوئی صفیں توڑ کر نکلا ہو کہ ہم اس کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو کوئی ایک بھی جنازہ نماز سے باہر نکلا؟ سارے جنازہ پڑھ رہے ہیں، اور حضرت عباس بنو ہاشم کے عظیم بزرگ ہیں، نبی کے بھی چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں، جنازہ نماز پڑھانے والے بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان ہے نا، بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو جنازے سے کوئی نکل کر آیا کہ میں ان کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھوں گا؟ کوئی نکلا؟ نہیں نکلا۔ یعنی بنو امیہ سے نفرت کا درس حضرت عباس کا بھی۔ بولو بھائی، آگے چلیے۔ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں محمد بن حنفیہ، 81 ہجری میں مدینہ المنورہ میں انتقال ہوا، علی کے صاحبزادے ہیں۔ بتاؤ ان کا جنازہ نماز کس نے پڑھایا؟ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، ان کا جنازہ پڑھانے والے حضرت عثمان کے بیٹے عفان ہیں۔ یہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں،
وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو حضرت علی کے صاحبزادے کے ورثاء میں سے کوئی نکل کر آیا میدان میں کہ جی ہم ان کے پیچھے جنازہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں؟ کوئی میدان میں نہیں آیا، کوئی جنازے کی صفوں سے نہیں نکلا۔ آگے چلیے، حضرت علی کے بھتیجے ہیں عبداللہ بن جعفر طیار، یہ علی کا بھتیجا بھی ہے، علی کا داماد بھی ہے۔ 80 ہجری میں مدینہ المنورہ میں اس کا انتقال ہوا، اس کا جنازہ بھی حضرت عثمان کے بیٹے عبان نے پڑھایا۔ یہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت عثمان کا بیٹا بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں بھی کوئی جنازے کی صفوں سے نہیں نکلا۔ پتا چلا کہ بنو امیہ کے نفرت کا درس نہ نبی نے سکھایا تھا، نہ علی نے سکھایا تھا، نہ حضرت حسین نے بتایا تھا، نہ حضرت عباس نے بتایا تھا۔ یہ بات کی بات ہے جو عبداللہ ابن سبا یہودی کی ذریت نے یہ پھیلایا ہے۔ اسلام نے کبھی کسی قبیلے کو ہٹ نہیں کیا، اسلام نے لکیر کھینچی ہے ایمان اور کفر کی۔ جو ایمان قبول کرتا ہے، حبشے کا کالا بلال ہے بھی ہمارا ہے، ایمان نہیں لاتا اگر نبی کا چچا ہے بھی ہمارا نہیں ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اب قرآن کی اس آیت پر ایمان رکھنے والا کبھی وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی تفریق کی بات کر سکتا؟ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہ نبی نے یہ سکھایا، نہ حضرت علی نے سکھایا، نہ حضرت عباس کا درس ہے، نہ حضرت علی کے ورثاء کا درس ہے، نہ حضرت حسین کا درس ہے، یہ یہودیوں کا درس ہے۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں جی ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے، ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے۔ انہیں پتا ہے صرف بنو امیہ کے انکار کرنے سے بڑے بڑے صحابہ کا انکار ہو جائے گا۔ حضرت عثمان بنو امیہ سے ہیں، نبی تو دو بیٹیاں یکے بعد دیگر نکاح میں دے رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے۔ تیرے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ کیا پتی اور پتی کا ساروا تیری حیثیت کیا ہے؟ بنو امیہ کو تو نبی نے مانا ہے، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ تو کون ہوتا ہے؟ اور تیرے سے سرٹیفکیٹ لینے کی کوئی ضرورت بھی؟ تو کون ہوتا ہے؟ تجھے کوئی مومن مانتا ہے؟ کہتے جی ہم نہیں مانیں گے۔ بھئی تو ہماری لسٹ میں ہی نہیں ہے، ہماری لسٹ میں۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو عرض کر رہا تھا یہ اگر یہ چیز نہ ہوتی، حضرت امیر معاویہ پہ بڑی بکواس کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، باتیں تو بہت ساری آ رہی ہیں لیکن وقت بہت مختصر ہے۔ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت عمار بن یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور حضرت عمار بن یاسر کو قتل کرنے والے حضرت امیر معاویہ کے لشکر والے تھے۔ پتہ چلا امیر معاویہ کا لشکر یہ باغی لشکر تھا۔ میں نے کہا توجہ کیجئے، اس روایت کو پورا معلوم کیجئے، اس کا شان ورود کیا ہے؟ اس کا شان ورود کیا ہے؟ حضور علیہ السلام جب مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، صحابہ اپنے کندھوں پہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے پہنچا رہے تھے، تو حضرت عمار بن یاسر کے اوپر صحابہ دو دو پتھر رکھ رہے تھے، دو دو اینٹیں۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے پلٹ کے حضور علیہ السلام سے کہا تیرے صحابہ نے مجھے قتل کر دیا۔ ایسے کہہ دیا جیسے ہم نہیں محاورے میں کہتے ہیں یار اس نے مار دیا، کہتے ہیں نا تیرے صحابہ نے مجھے قتل کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یقتلک اصحابی تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے میرے صحابی قتل نہیں کریں گے۔ یہ فقرہ ہے، روایت کا یہ فقرہ ہے، اگرچہ صحیحین میں نہیں ہے لیکن پوری روایت ابن ہشام والے نے نقل کی ہے۔ لا یقتلک اصحابی، تجھے میرے صحابی قتل نہیں کریں گے۔ تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب حضور کے اس فرمان کو تقتلک الفئۃ الباغیہ کو پڑھنے والوں لا یقتلک اصحابی کو کیوں بلا دیتے کہ حضور نے فرمایا تجھے میرے صحابی قتل نہیں کریں گے۔
اب جو امیر معاویہ کو نہیں مانتا وہ بھی امیر معاویہ کو صحابی مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ جو حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتا لیکن صحابی پھر بھی مانتا ہے، تو لا یقتل کا صحابی، تجھے میرے صحابی قتل نہیں کریں گے۔ آؤ نا، امیر معاویہ تو صحابی ہے، تو اس پہ الزام ٹھہرے گا نہیں۔ اور وہ وہی باغی گروہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا اور پھر جنگ جمل اور جنگ صفین کا سبب بنے، شرارتیں کر کے وہ لڑایا صحابہ کو، اور صحابہ کا لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، بغض اور اناد کی وجہ سے نہیں، غلط فہمی میں آ کر صحابہ کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی کے بعد بھی جنگ جمل کو دیکھیے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس کو حضرت زبیر کا قاتل دوڑتا ہوا خوشخبری سنانے لگا، او علی میں نے تیرے دشمن زبیر کو قتل کر دیا، حالانکہ حضرت زبیر علی کے مد مقابل تھے، حضرت علی نے کہا اس قاتل کو، اس بدبخت کو وہی روک دو، میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے جو زبیر کا قاتل ہے وہ جہنمی ہے۔ زبیر کا قاتل، اگر حضرت علی کو حضرت زبیر سے دشمنی ہوتی تو قاتل کو تو جپیاں لگاتے نا کہ اچھا ہوا تو قتل کر کے آیا، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے زبیر کا قاتل کیا ہے۔ اب دیکھیں، عمار بن یاسر کا قاتل باغی ہے، حضرت زبیر کا قاتل جہنمی ہے، علماء متوجہ ہو، حضرت عمار بن یاسر کا قاتل باغی ہے بمطابق فرمان نبوی، اور حضرت زبیر کا قاتل جہنمی ہے بمطابق فرمان نبوی، تو حضرت زبیر کا قاتل علی کے لشکر میں ہے اور عمار بن یاسر کا قاتل بظاہر امیر معاویہ کے لشکر میں ہے۔ جس طرح علی اس قاتل سے بری ہے اسی طرح معاویہ اس قاتل سے بری ہے۔ اس کے لیے بھی حضور نے فرمایا، اور اس کے لیے بھی ایک قاتل علی کے لشکر میں ہے لیکن علی اس قاتل سے بری ہے، تو دوسرا قاتل حضرت معاویہ کے لشکر میں ہو پھر بھی حضرت معاویہ اس قاتل سے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور جو زیادہ زور دیتے نہیں حضرت امیر معاویہ باغی کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا بھلا یہ بتاؤ جو باغی کے ہاتھ پہ بیعت کرے اس کا کیا حکم ہے؟ جو باغی کے ہاتھ پہ بیعت کرے اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ حسن نے بھی بیعت کی ہے، حسین نے بھی کی ہے۔ کہتے ہیں جی حضرت علی کو ممبر پہ گالیاں دلواتے تھے، حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں یہ اعتراض سنا ہے نا، سنا نا؟ یہ جواب میں دوسری دفعہ دے دوں گا، تھکے ہوئے نا، ابھی دے دوں توجہ۔ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں دلواتے تھے۔ بھائی اس وقت آپ تھے؟ بولو، میں تھا، لیکن حسنین کریمین تو تھے نا، بولو۔ حضرت حسن حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کی 40 ہجری میں، تو حضرت حسین کی شہادت ہوئی 61 ہجری میں۔ 40 ہجری سے لے کر 61 ہجری تک کتنے سال بنتے ہیں؟ 21 سال امیر معاویہ کی حکومت میں حضرت حسین نے گزارے۔ ان 21 سالوں میں حضرت حسین نے کبھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف احتجاج کیا ہو؟ ایک احتجاج کیا ہو؟ بتاؤ۔ اگر گالیاں دلواتے تو آج یہ ملنگ میدان میں آ رہا ہے، کیا حضرت حسین نہ آتے نا؟ تو وہ آئے نہیں آئے، پتہ چلا ایسی کوئی بات نہیں تھی، وگرنہ ان سے کئی گنا بڑھ کر غیرت حضرت حسین میں تھی۔ اگر ایسا کوئی ہوتا حضرت حسین احتجاج کرتے، میدان میں آتے، لیکن حسین 21 سال امیر معاویہ کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے جنگوں میں حصے دار ہیں اور وظائف لے کر ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ پتہ
چلا یہ یہودیوں کی من گھڑت روایتیں ہیں جس کو ہم مان سکتے ہیں؟ بہت سارے جوابات ہیں، میں نے مختصر سا دے دیا، اسی لیے ہم پیار کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے جو بھی بات کی ہے توڑ کی بات کو توڑا ہے اور جوڑ کی بات کو جوڑا ہے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہا ہے نا قرآن نے کہ اللہ نے دلوں کو جوڑا ہے۔ ہم تو بھائی جوڑ والے ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، اور جب تک جان میں جان ہے ہم صحابہ اہل بیت کی عزت و عظمت کو عام کرتے رہیں گے۔ جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ سارے نہیں ماننے والے، سارے نہیں ماننے والے۔ اگر کوئی منکر کان رکھ کر سن رہا ہو اس کا پیشاب وہیں نکل جائے، جرت اور غیرت کے ساتھ جواب دیجئے، نبی سے کلمہ سیکھنے والے کون؟ صحابہ۔ نبی سے اذان سیکھنے والے کون؟ نبی سے قرآن سیکھنے والے کون؟ نبی بدر میں تو ساتھ کون؟ نبی عہد میں تو ساتھ کون؟ نبی حنین میں تو ساتھ کون؟ نبی احزاب میں تو ساتھ کون؟ نبی عرفات میں تو ساتھ کون؟ نبی منی میں تو ساتھ کون؟ نبی مکے میں تو ساتھ کون؟ مصطفیٰ کے مرید کون؟ مصطفیٰ کے پروانے کون؟ مصطفیٰ کے عاشق کون؟ مصطفیٰ کے جان نثار کون؟ مصطفیٰ کے تابعدار کون؟ مصطفیٰ کے نوکر کون؟ تو ہم نوکر کس کے؟ ہم مرید کس کے؟ ہم پروانے کس کے؟ ہم عاشق کس کے؟ ہم جان نثار کس کے؟ ہم تابعدار کس کے؟ ہم سپاہی کس کے؟ بول جو صدیق کا نہیں وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں وہ ہمارا، جو عثمان کا نہیں وہ ہمارا، جو علی کا نہیں وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا لہو میرا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمن ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ۔ تمام علماء کرام کھانا کھا کے جانا بھائی، علماء کرام کے لیے اعلان ہے کھانے کے بغیر کوئی نہ جائے بھائی، راستہ دے دو۔ یہ علماء کرام کی بے ادبی ہے، جو علماء کرام کا ادب جانتے ہیں وہ راستہ دے دیں، اپنے بڑوں کے لیے مشکل پیدا نہ کریں۔ اللہ خوش رکھے۔